عام طور پر جب اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال کرنے والے شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سوال کا جواب بائبل میں سے نہ ہو۔ ہم اس خیال کی تائید نہیں کرتے کہ مقدس حضرت یسوع المسیح کے حقیقی وجود کے بارے میں بائبل ایک ثبوت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ نیا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں سینکڑوں حوالہ جات رکھتا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خیال پیش کرتے ہیں کہ اناجیل دوسری صدی بعد از مسیح میں یعنی مقدس حضرت یسوع المسیح کی موت کے قریباً 100 سال بعد تحریر ہوئی۔ پہلی بات تو ایسا ہے نہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو اگرچہ ہم اس بات کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں، قدیم دور میں شواہد کے لحاظ سے کسی واقعے کے رونما ہونے کے 200 سال بعد تک اس کے متعلق پائی جانے والی تحریروں کو قابل اعتبار خیال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں مسیحی اور غیر مسیحی علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کو مانتی ہے کہ مقدس پولس رسول کے خطوط حقیقت میں اس کی طرف سے پہلی صدی کی وسط کے قریب لکھے گئے تھے، یعنی مقدس حضرت یسوع المسیح کی موت کے قریباً 40 سال بعد تک کے عرصے کے دوران۔ مسودات کے مقابلے میں یہ خطوط یسوع نامی ایک شخص کے بارے میں غیر معمولی اور نہایت اہم ثبوت ہیں جو پہلی صدی عیسوی میں اسرائیل میں ہو کر گزرا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ 70 بعد از مسیح میں رومیوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے اسرائیل اور یروشلم کے زیادہ تر حصوں کو تباہ کر دیا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دیا، پورے کے پورے شہروں کو جلا کر بالکل خاک کر دیا گیا۔ پس اگر مقدس حضرت یسوع المسیح کے حقیقی وجود کے بارے میں بہت سارے شواہد تباہ ہو گئے ہیں تو ہمیں اس بات سے حیران نہیں ہونا چاہیے۔ مقدس حضرت یسوع المسیح کے بارے میں بہت سے چشمدیدہ گواہوں کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ ان حقائق کے پیش نظر مقدس حضرت یسوع المسیح کے بارے میں بچ جانے والے چشمدید گواہوں کی تعداد ابھی کافی کم ہو گئی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مقدس حضرت یسوع المسیح کی خدمت زیادہ رومی سلطنت کی نسبتاً کم اہم علاقوں تک میں ہی محدود تھی، مقدس حضرت یسوع المسیح کے بارے میں کافی زیادہ تعداد میں معلوماتی، غیر مذہبی اور زیادہ خیال تاریخی ذرائع سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مقدس حضرت یسوع المسیح کے بارے میں کچھ اہم ترین تاریخی شواہد موجود ہیں۔ پہلی صدی سے تعلق رکھنے والے رومی مورخ ٹیسیٹس، جو قدیم دنیا کے بہترین مورخین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اس نے مسیحیوں کے لیے توہم پرست کرسچن کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ یہ اصطلاح غالباً اس نے لفظ کرسٹوس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی تھی، جو لاطینی زبان میں مسیح کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے بیان کے مطابق مسیح کو تبریز کی دور حکومت میں یہودیہ کے حاکم پینتوس پلاطوس کے حکم پر مار دیا گیا۔ شہنشاہ ہیڈرن کے ایک اعلیٰ افسر سیٹونیس نے ذکر کیا ہے کہ کرسٹس یعنی مسیح کے طور پر جانا جانے والا ایک شخص پہلی صدی میں ہو کر گزرا ہے۔ اینلز 1544، اینلز 1544۔ فلیویس یوسیفس ایک مشہور ترین یہودی مورخ ہو گزرا ہے۔ وہ اپنی کتاب اینٹیکویٹیز یعقوب کا ذکر مقدس حضرت یسوع المسیح جو مسیح کہلاتا تھا کہ بھائی کے طور پر کرتا ہے۔ اس کی تحریر میں ایک خاص آیت ہے جسے مسیحیت کے مخالفین متنازع قرار دیتے ہیں۔ وہ آیت 18:3 سے ہے جو کہتی ہے، اور ان دنوں وہاں پر ایک دانشور آدمی یسوع تھا، اگر اسے محض ایک آدمی کہنا بجا ہو، کیونکہ اس نے بہت سے حیرت انگیز عجیب کام کیے۔ وہ مسیح تھا، وہ تیسرے دن پھر ان پر زندہ ظاہر ہوا، جیسا کہ خدا کے نبیوں نے اس کے بارے میں اور مزید ہزاروں حیرت انگیز باتوں کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی۔ اس کی تحریر کا ایک ترجمہ اس بات کو کچھ یوں پیش کرتا ہے کہ اور اس وقت وہاں ایک دنا آدمی یسوع تھا، اس کا حسن سلوک اچھا تھا اور اسے نیک شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہودیوں اور دیگر قوموں میں سے بہت سے لوگ اس کے شاگرد بن گئے تھے۔ پلاطوس نے اسے مصلوب کر کے مارنے کے لیے رد کیا، لیکن انہوں نے جو اسے پیار کرتے تھے نہ چھوڑا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مصلوب ہونے کے 3 دن بعد پھر ان پر ظاہر ہوا اور وہ زندہ تھا اور غالباً مسیحا تھا، جس کے بارے میں نبیوں نے بہت ساری عجیب باتیں بیان کی ہوئی تھی۔ جولیس افریکنس مسیح کی مصلوبیت کے وقت پر ہونے والے اندھیرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھیلس کی تحریر کا حوالہ پیش کرتا ہے، جس میں تھیلس نے اس وقت ہونے والے اندھیرے کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایکسٹنٹ رائٹنگ 18۔ پلینی ینگر اپنے خطوط 96-10 میں ابتدائی کلیسیا کے مسیحیوں کی ابتدائی رسومات پر بات کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ وہ مقدس حضرت یسوع المسیح کے بطور خدا پرستش کرتے تھے اور وہ اخلاقی طور پر اچھے تھے۔ وہ اپنے اس بیان کے اندر مسیحیوں کے باہمی طور پر جمع ہو کر عشاء کھانے اور عشاء ربانی کی یادگاری کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بابلی تالمود سینٹ ہیڈرن 43 فسح کی شام کو مقدس حضرت یسوع المسیح کے مصلوب ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ بھی کہ اس پر جادوگری کرنے اور یوں اسرائیل کو گمراہ کر کے برگشتہ کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا۔ سموستا سے تعلق رکھنے والا لوسیان دوسری صدی کا یونانی مصنف تھا، جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ مسیح لوگ مقدس حضرت یسوع المسیح کی پرستش کرتے تھے، جس نے انہیں نئی تعلیم اور انوکھے رسم و رواج سکھائے اور جو ان کے لیے مصلوب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مقدس
मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह की तालीमात में ईमानदारों में बाहमी मोहब्बत, उनकी रूहानी तब्दीली और दूसरे देवताओं को तर्क करने की अहमियत पर जोर दिया गया था। मसीही लोग मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह की तरफ से बयान करदा असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते और अपने आप को लाफानी मानते। वो मौत की सज़ा तक को कबूल करने, रज़ाकाराना खुद इसारी और मादी चीज़ों को तर्क करने की खसूसियात रखने के लिए जाने जाते थे। माराबार सरापीन तस्दीक करता है कि मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह एक तना और नेक आदमी ख्याल किया जाता था, जिसे बहुत से लोग इसराइल का बादशाह समझते थे। उसे यहूदियों ने मौत के घाट उतार दिया था और अपनी तालीमात के जरिए से अब भी अपने शागिर्दों की जिंदगियों में जिंदा है। इसके बाद हमारे पास तमाम गनास्ती तसनीफ जैसे कि सच्चाई की अंजील, यूहन्ना का बाकरफा, तोमा की अंजील और जी उठने का सहीफा वगैरह भी हैं, जो कलाम का हिस्सा कतई नहीं, लेकिन चूंकि ये तारीखी तहरीरें हैं इसलिए इनमें भी मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह की ज़ात के जिक्र को पहली सदी में उसके वजूद को देखा जा सकता। ये सारी की सारी तसनीफ मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह का जिक्र करती हैं। दरअसल हम करीबन इब्तदाई गैर मसीह ज़राए से भी एक अंजीली अकीदे को तश्कील दे सकते हैं। यीशु को मसीह कहा जाता है। यूसिफस, यीशु जादूगर है, दर हकीकत मौज़ात करता था और उसने इसराइल को नई तालीमात की तरफ राग़िब किया और इस वजह से उसे फसा की शाम को मार दिया गया। ये बयान दिया बाबली तालमुद ने। उसकी वफात का इलाका यहूदिया था। बयान टैसिटस, वो खुदा होने का दावेदार था। उसने कहा कि वो दोबारा आएगा। एलिएज़र का बयान, उसकी पैरवी करने वाले उसके इस वादे पर ईमान रखते हैं और खुदा के तौर पर उसकी प्रस्तिश करते हैं। प्लानी यंगर, बाइबली और गैर बाइबली तारीख के अंदर मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह की ज़ात के वजूद के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद है। गैर मज़हबी तारीख और बाइबल की तारीख दोनों ही में मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह की मौजूद के बहुत से ज़बरदस्त शवाहिद मौजूद हैं। मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह के हकीकी तौर पर मौजूद होने के सबब से बड़ी गवाही तो गलबन ये है कि पहली सदी ईस्वी में ही 12 रसूलों के साथ साथ हज़ारों मसीही ऐसे थे जो अपने ईमान की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए हमवक्त तैयार थे। लोग सिर्फ इन बातों के लिए जान दे सकते हैं जो उनके ईमान के मुताबिक सच्ची होती हैं। लोग कभी भी उन चीज़ों या बातों के लिए अपनी जान नहीं देते जो उनके इल्म के मुताबिक झूठी होती हैं। खुदावंद इन बातों के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।